السلام علیکم۔ آج ہم قرآن کریم کی سورۃ الانفال کی کچھ خاص آیات یعنی 20 سے 23 تک ان پر بات کریں گے۔ وعلیکم السلام۔ یہ آیات جنگ بدر کے اہم واقعے کے فوراً بعد نازل ہوئیں، تو ایک طرح سے مسلمانوں کی توجہ بیرونی جنگ سے ہٹ کر ایک اندرونی کیفیت کی طرف لائی جا رہی ہے، جی بالکل۔ یعنی سننے اور حکم ماننے کی طرف۔ تو آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان آیات کے ظاہری معنی اور ان کی جو گہرائی ہے، جسے اہل تصوف باطنی معنی کہتے ہیں، دونوں پہلوؤں کو سمجھ سکیں۔ جی، اور یہ سننے کا جو موضوع ہے نا، یہ روحانی سفر میں بہت ہی اہم ہے۔ یہ آیات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ سچی فرمانبرداری وہ صرف کوئی ظاہری عمل نہیں ہے، اچھا، بلکہ اس کے لیے دل کا حاضر ہونا، اس کا قبول کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ تو آئیے ان آیات کی معنویت میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو آیت 20 میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے منہ نہ پھیرو۔ جی، پھر فوراً بعد آیت 21 میں ایک وارننگ سی ہے۔ خبردار کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو کہتے تو ہیں کہ ہم نے سنا، ہاں، کہتے ہیں سن لیا، مگر حقیقت میں وہ سنتے نہیں۔ اصل میں سنتے نہیں۔ جی، ہاں، اور اگلی آیت یعنی 22 وہ اس نقطے کو اور بھی واضح کرتی ہے۔ کیسے؟ کہتی ہے، بے شک اللہ کے نزدیک جانداروں میں سب سے بدتر وہ بہرے گونگے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اوہ، یہ تو بڑی سخت بات ہے۔ جی، لیکن یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بات جسمانی بہرے پن یا گونگے پن کی نہیں ہو رہی۔ اچھا، یہ اصل میں دل کے بہرے پن کا ذکر ہے، یعنی حق بات کو سننے اور پھر اسے قبول کرنے سے انکار کرنا۔ یعنی اصل سننا صرف کانوں کا کام نہیں، بلکہ یہ دل کا فعل ہے۔ وہ دل جو اللہ کے پیغام کو سمجھتا ہے، محسوس کرتا ہے اور پھر اسے مان لیتا ہے۔ بالکل۔ یہ تو ہوئی وہ بات جو الفاظ سے ظاہر ہے، لیکن آپ نے شروع میں دل کی آمادگی کا ذکر کیا تھا۔ روحانیت کی راہ پر چلنے والوں نے یعنی صوفیہ کرام نے اس گہرائی کو کیسے سمجھا ہے؟ بہت خوبصورت نقطہ اٹھایا آپ نے۔ دیکھیے، صوفیہ کرام جو ہے نا، وہ اس سننے کو محض آواز کان تک پہنچنے سے کہیں زیادہ گہرا سمجھتے ہیں۔ اچھا، جی، وہ کہتے ہیں کہ ایک تو ہے کان سے سننا اور ایک ہے دل کے کان سے سننا۔ امام کشیری نے بھی فرمایا ہے کہ اطاعت شروع تو کان سے ہوتی ہے، مگر اس کا اصل ٹھکانہ، اس کا گھر جو ہے وہ دل ہے۔ جب دل حاضر ہو کر سنتا ہے نا، تو وہ صرف حکم نہیں سنتا، بلکہ وہ ایک دعوت، ایک پکار محسوس کرتا ہے۔ دل کے کان سے سننا، یہ تو بڑا دلچسپ تصور ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب عملی طور پر کیا یہ کوئی خاص کیفیت ہے؟ جی، یہ ایک اندرونی کیفیت ہے۔ اسے یوں سمجھیں کہ جیسے باہر شور ہوتا ہے، ویسے ہی ہمارے اندر بھی ایک شور ہوتا ہے، ہماری اپنی خواہشات کا، ہماری فکروں کا، ہمارے نفس کا شور۔ اچھا، صوفی بزرگ روزبہان بکلی کہتے ہیں کہ اصل میں بہرے وہ ہیں جن کے دل اپنے ہی شور سے اتنے بھرے ہوئے ہیں کہ انہیں کچھ اور سنائی نہیں دیتا۔ جب یہ اندرونی شور، یہ نفس کی باتیں ذرا تھمتی ہیں، تب روح کا کان کھلتا ہے اور وہ اس پکار کو سن پاتا ہے جو ہمیشہ سے موجود ہے۔ اچھا، تو یہ اپنے اندر کی آوازوں کو، اس شور کو خاموش کرنے کی بات ہے تاکہ وہ الہی پیغام سنائی دے۔ یہ تو بڑا چیلنج لگتا ہے۔ چیلنج تو ہے، مگر ناممکن نہیں۔ یہ ایک شعوری کوشش ہے، مسلسل کوشش۔ رومی بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کان سے نہیں، دل کی آنکھ سے سنو۔ الہی آواز تو دراصل خاموشی ہے۔ خاموشی؟ جی، مطلب یہ نہیں کہ سوچنا بند کر دیں، بالکل نہیں، بلکہ اپنی ذات، اپنی میں، اپنی انا کو اتنا پیچھے ہٹائیں کہ اللہ کی بات واضح ہو جائے۔ یہ ایک طرح سے اپنے آپ کو خالی کرنا ہے تاکہ اس میں حق اتر سکے۔ تو آج کے دور میں ایک سالک یعنی جو روحانی راہ پر چل رہا ہے، وہ ان آیات سے کیا عملی سبق لے سکتا ہے؟ وہ باہر کی جنگ کا میدان شاید اب ویسا نہ ہو جیسا بدر میں تھا، مگر اندرونی کشمکش تو ہر دور میں ہے، ہر انسان کے ساتھ ہے۔ بالکل۔ سبق یہ ہے کہ اب اصل مارکا، اصل جہاد وہ سننے کا ہے۔ صرف علم جمع کرنا یا باتیں جان لینا کافی نہیں ہے۔ حقیقی سننا یہ ہے کہ اللہ کی پکار، چاہے وہ قرآن کے ذریعے ہو، کسی انسان کی بات سے ملے، کسی واقعے سے سمجھ آئے یا حتیٰ کہ خاموشی میں محسوس ہو، وہ اتنی گہرائی میں اترے کہ ہمارے فیصلوں پر، ہمارے لہجے پر، ہماری سوچ پر اثر انداز ہو۔ اور پھر منہ نہیں موڑنا۔
منہ نہیں موڑنا۔ جی، جب ہماری اپنی دلیلیں اور بحثیں ختم ہوتی ہیں تب اصل اطاعت شروع ہوتی ہے۔ یعنی سپردگی کا ہر عمل چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، دراصل اس پکار کا جواب ہے جو ہم نے دل سے سنی ہے۔ درست فرمایا، بالکل یہی بات ہے۔ اور ایک نظم و ضبط والا دل، ایک ڈسپلنڈ ہارٹ، وہ تب بھی سنتا ہے جب اسے پوری طرح سمجھ نہ آ رہا ہو، اور ایک پاکیزہ دل تب بھی اطاعت کرتا ہے جب اسے وجہ معلوم نہ ہو۔ یہی تو حقیقی زندگی کا، یعنی روحانی زندگی کا اصل آغاز ہے۔ یہ تو بہت بہت گہری بات ہے۔ اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کیا کوئی ایسی سوچ یا کوئی ایسا خیال ہے جو سننے والے اپنے ساتھ لے جا سکیں غور و فکر کے لیے؟ جی بالکل، اس ساری گفتگو کا خلاصہ ایک دعا یا ایک آرزو کی شکل میں سوچا جا سکتا ہے۔ ایک ایسی کیفیت کا اظہار جو سچے طور پر سننے اور پھر محبت سے اطاعت کرنے کی خواہش ہو۔ مثال کے طور پر کوئی یوں اپنے رب سے کہہ سکتا ہے، اے کلام کے رب، مجھے سننا سکھا۔ وہ آواز جو میرے اندر گونجتی ہے مگر جسے میں اکثر نظر انداز کر دیتی ہوں، میرے شور کو، میری انا کو، میری دلیلوں کو تھما دے، یہاں تک کہ تیری ہلکی سی سرگوشی بھی میری پوری دنیا بن جائے۔ میری اطاعت کو مجبوری نہیں بلکہ محبت کا اظہار بنا دے۔ جب تو پکارے تو مجھے جواب دینے میں دیر نہ لگے بلکہ شوق سے، خوشی سے تیری راہ پر چل پڑوں۔ آمین۔ یہ بس ایک خیال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے، اپنے اپنے انداز میں۔